بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا معمول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باقاعدگی سے قرآن حکیم کی تلاوت فرمایا کرتے اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم آہستہ پڑھتے تھے یا بلند آواز سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں طرح کا معمول تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہر طرح کی سہولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت اور حسین آواز والا مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین صورت اور جمیل آواز والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم گانے والوں کی طرح آواز بنا کر نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ الف لام میم تنزیل الکتاب یعنی سورۃ سجدہ پارہ نمبر 21 اور سورۃ ملک پارہ نمبر 29 کو نہ پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں میں دم فرماتے، پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہنچ سکتے تھے ان کو جسم مبارک پر پھیر لیتے اور سر اور چہرے اور جسم کے سامنے حصے پر بھی پھیرتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں ہر آیت کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ اس طرح پڑھتے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین پر ٹھہرتے تھے، پھر الرحمن الرحیم پر وقف کرتے، پھر مالک یوم الدین پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں قرآن حکیم پڑھتے تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی آواز رات کو اپنے گھر کی چھت پر سے سنا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز اس قدر بلند ہوتی تھی اگر آپ حجرے میں پڑھتے تو صحن والے سن لیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک رات میں تہائی قرآن کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ وہ سورت تبارک الذی یعنی سورت ملک ہے۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قرآن مجید کے بارے میں معمولات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رات دن قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔